اوکاڑا کے نواحی گاؤں 45 جیڈی میں انسانی سوز واقعہ پیش آیا ہے۔ اوکاڑا پڑوسی عاشق نامی شخص نے 3 سالہ مریم کو گھر کی بیری سے بیر کھانے پر تیز دھار آلے سے گلا کاٹ دیا۔ 3 سالہ مریم کو تشویشناک حالت میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ دوسری جانب مقامی پولیس کی جانب سے واقعہ کی تحقیقات جاری۔ اسلام آباد CIA پولیس کی بڑی کارروائی۔ اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں مطلوب 5 رکنی PYO گروپ گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کی قبضہ سے چھینے گئے 8 موبائل اور اسلحہ برآمد۔ ملزمان میں نظام الدین، سعید احمد، توقیر احمد، صابر علی اور شاہد شامل ہیں۔ ملزمان کے خلاف تھانہ گولرا میں مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ میو ہاسپٹل میں کرونا وائرس سے پہلی ہلاکت ہو گئی۔ عمران نامی شہری کو گزشتہ رات تشویشناک حالت میں میو ہاسپٹل لایا گیا تھا، جس کی کرونا وائرس سے ہلاکت ہو گئی۔ عمران گزشتہ دنوں ایران سے واپس لوٹا تھا۔ یہ حافظ آباد کا رہنے والا تھا۔ موسم کی دنیا سے اب تک کی اہم خبر۔ تیار ہو جاؤ، 2020 کا سب سے خطرناک اور اب تک کا شدید ترین اور پورے ملک کے لیے شدید ترین سپیل پاکستان آ رہا ہے۔ 21 مارچ سے 25 مارچ تک ایک بہت زیادہ طاقتور بارش کا مغربی نظام پاکستان آ رہا ہے۔ اس کی شدت ریکارڈ توڑ لگ رہی ہے۔ سندھ، KP کے شمالی پنجاب اور بلوچستان کے لیے سپیل شدید ترین رہنے والا ہے۔ تمام معلومات ایکسپرٹ سعید اور جہاں سیب کی طرف سے یہ ہیں۔ 21 مارچ کی رات سے بلوچستان کے راستے یہ سپیل پاکستان داخل ہوگا اور 22-23 تک تمام سندھ، پنجاب اور KP کے تک پھیل جائے گا۔ 4 دن تک مسلسل یہ سپیل پاکستان رہے گا۔ گوادر سے پشاور اور کراچی تک، گلگت، لاہور تک، کوئٹہ تک پاکستان کے 85% علاقوں میں بارش ہوگی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اٹک سید خالد حمدانی کی ہدایت پر دنیا بھر میں پھیلی وبا کرونا وائرس سے بچاؤ اور حفاظت کے لیے ماہر ڈاکٹرز کا پولیس لائن میں افسران سے بریفنگ۔ تفصیلات کے مطابق کرونا وائرس نے دنیا بھر میں تباہی مچا رکھی ہے اور پاکستان میں بھی کرونا کے کئی کیسز رپورٹ ہوئے۔ دیگر محکمہ جات کی طرح محکمہ پولیس، جو کہ امن و امان اور عوام کی حفاظت کے پیش نظر 24 گھنٹے ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے اور عوام الناس سے براہ راست وابستہ رہتا ہے، پولیس کے افسران اور نوجوانوں کی حفاظت کے لیے کرونا جیسے موذی مرض سے بچاؤ اور آگاہی کے پیش نظر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اٹک سید خالد حمدانی نے ماہر ڈاکٹرز پر مشتمل پولیس لائن میں ایک بریفنگ اور سیشن کا اہتمام کیا۔ آرگنائزیشن کے زیر اہتمام جناب تنویر حسین بھٹی صاحب راجپوت نے ایک پرتکلف چاہے کا اہتمام کیا، جس میں راجپوت برادری کی بھاری اکثریت نے شمولیت کی، جس میں محمد نواز، سعید کھچی، رانا فضل الہی، رانا فیصل، اشفاق رانا، زاہد محمود، رانا سکلین، اسد رانا، محمد عرفان تاج، رانا خوشبخت، رانا ساجد شوکت، رانا سفیان اور قابل احترام لوگوں نے شرکت کی۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں AS کرکٹ اکیڈمی کے زیر اہتمام PSL یوتھ ٹورنامنٹ کھیلا گیا، جس میں 6 ٹیموں نے حصہ لیا۔ ان میں پشاور زلمی، لاہور قلندرز، کراچی کنگز، ملتان سلطانز، کوئٹہ گلیڈیٹرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ شامل تھی۔ ٹورنامنٹ کا فائنل لاہور قلندر اور کراچی کنگز کے درمیان کھیلا گیا، جو شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے لاہور قلندر نے جیت لیا۔ PSL یوتھ ٹورنامنٹ کے فائنل پر بچوں کے والدین اور شائقین کرکٹ نے بھرپور شرکت کی۔ سب لوگ ادھر دیکھیں۔ PSL کی طرف سے ہو رہا ہے، جس طرح پاکستان میں PSL ہو رہی ہے، انہوں نے یوتھ کو جو ہے اس میں انوالو کیا اور کلرفل ایونٹ کو کلرس بنا کے، اور جہاں تک ایئر اسپورٹس کا تعلق ہے تو ایئر اسپورٹس ہر اس پازیٹیو کرکٹنگ السلام علیکم، بہت خوشی ہوئی ہے ہم کو یہ PSL جیت کے۔ ہمارا جو سیکنڈ میچ تھا اس کے اندر پور بیٹنگ پرفارمنس تھی، لیکن ہم نے اپنا ہوپ نہیں لوز کیا اور اچھے بالنگ پرفارمنس کے بعد ہمارا ایسا مومنٹم بلڈ ہوا اور ہم یہ فائنل میں جیتے۔ اب یہ فائنل کے تو نہیں اٹک پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ اٹک پولیس کے جرائم پیشہ افراد کے خلاف مختلف کارروائیوں میں 3 ملزمان گرفتار۔ منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 3000